سفر آغاز کرتے ہیں کراچی سے خیبر کا، پہلے جائزہ لیں گے ہیڈ لائنز کا۔ کوئٹہ میں محکمہ مردم شماری کے ڈیلی ویجز ملازمین کا برطرفیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ مستونگ میں نامعلوم افراد نے 3 نیٹو آئل ٹینکرز کو آگ لگا دی، کروڑوں کا تیل ضائع۔ کلات میں 18 گھنٹے کی طویل لوڈ شیڈنگ، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ آئی جی خیبر پختونخوا اکبر خان ہوتی نے کہا ہے کہ صوبے میں امن و امان بہتر بنانے کے لیے پولیس کو مزید 213 گاڑیاں فراہم کی جائیں گی۔ پاک پتن میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے عرس کی 15 روزہ تقریبات کل سے شروع ہوں گی۔ لاہور سمیت پنجاب کے 5 ریجنز کے سی این جی اسٹیشنز کو 3 روز کے لیے گیس کی فراہمی بند۔ تنخواہوں میں عدم اضافے اور سینیورٹی کے تحت پروموشن نہ ملنے کے خلاف شیخ زاید اسپتال رحیم یار خان کی نرسوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ اور ماتلی کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں سندھی ثقافت کے حوالے سے خصوصی تقریب۔ آپ نے ملاحظہ کی ہیڈ لائنز اور سب سے پہلے خبریں ہوں گی صوبہ بلوچستان سے۔ بات کرتے ہیں بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں، جہاں محکمہ مردم شماری کی روزانہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین نے حکومت کی جانب سے برطرفی کے نوٹس جاری ہونے پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت نے انہیں مستقل کرنے کے بجائے دسمبر سے برطرف کے نوٹس جاری کر دیے ہیں جو وہ کسی صورت قبول نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ محکمہ مردم شماری کے روزانہ اجرت پر کام کرنے والے تمام ملازمین کی برطرفی کے احکامات واپس لیے جائیں اور انہیں مستقل کیا جائے، بصورت دیگر وہ سخت احتجاج اور خود سوزی پر مجبور ہو جائیں گے۔ کلات میں بجلی کے 18 گھنٹے طویل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کلات میں کیسکو کی جانب سے 18 گھنٹے کی طویل لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے اور گھریلو صارفین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ کاروباری مراکز بھی بند ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان مراکز میں کام کرنے والے سینکڑوں مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب زمینداروں کی سیب کی تیار فصل مناسب مقدار میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے۔ کلات کے عوامی حلقوں نے کیسکو کی جانب سے جاری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی شدید الفاظ مذمت کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی فراہمی کو فوری طور پر یقینی بنایا جائے۔ اور اب جعفر آباد، جہاں بچوں کے عالمی دن کے موقع پر مقامی تنظیم کی جانب سے واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک میں اسکول کے بچوں، شہریوں اور مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ بچوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بچوں کی اخلاقیات کے حوالے سے مختلف کلمات درج تھے۔ واک جعفر آباد پریس کلب پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ڈیرہ الیار حبیب الرحمان کاکڑ کا کہنا تھا کہ بچے مستقبل کے معمار ہوتے ہیں، والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کا خصوصی خیال رکھیں اور انہیں اعلیٰ تعلیم دلوائیں۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں نامعلوم افراد نے 3 نیٹو آئل ٹینکرز کو آگ لگا دی، جس سے کروڑوں کا تیل ضائع ہو گیا۔ لیویز حکام کے مطابق نیٹو فورسز کے لیے تیل سپلائی کرنے والے 3 آئل ٹینکرز مستونگ میں دشت کے علاقے میں ایک ہوٹل پر کھڑے تھے کہ موٹر سائیکلوں پر سوار 3 نامعلوم مسلح افراد نے خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کر دی اور بعد میں ٹینکرز کو آگ لگا دی۔ وزارت کے بعد ملازمین جو تھے ان کو پکڑ لیا گیا ہے، جبکہ ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ لیویز نے ملزمان گرفتاری کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ واضح ہے کہ دشت کے علاقے میں اس سے پہلے بھی نیٹو فورسز کے لیے تیل سپلائی کرنے والے ٹینکرز پر فائرنگ کی گئی اور کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں، تاہم پولیس اب تک کسی بھی واقعے کے ملزمان کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔
بلوچستان کے شمالی مشرقی اضلاع کوہلو، موسیخیل اور زکی میں سنگم پر واقع چمولنگ کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور بلوچ مسلح مزاحمتی گروہوں کے درمیان جھڑپوں میں سیکیورٹی فورسز کے 12 جوان شہید جبکہ 14 زخمی ہو گئے۔ مقامی حکام کے مطابق جھڑپیں اتوار کی شام اس وقت شروع ہوئیں جب بلوال کے علاقے میں فرنٹیئر کور کی ایک گاڑی پر مسلح افراد نے پہاڑی سے فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں گاڑی میں سوار ایف سی کے میجر عامر شہزاد، صوبیدار داؤد اور صوبیدار عبدالغفور اور سپاہی محمد توصیف سمیت 12 جوان شہید جبکہ 14 اہلکار زخمی ہو گئے، جنہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو مکمل گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ اور اب صوبہ خیبر پختونخوا۔ آئی جی خیبر پختونخوا اکبر خان ہوتی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس کی قربانیاں قابل تعریف ہیں۔ پشاور پولیس لائن میں پولیس دربار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس اہلکاروں نے بہت قربانیاں دی ہیں جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اہلکاروں کو ہدایت کی کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں۔ انہوں نے بتایا کہ صوبے میں پولیس کو مزید 213 گاڑیوں کی صورت میں امداد دی جا رہی ہے جو بہت جلد فراہم کر دی جائے گی۔ پولیس اہلکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے آئی جی خیبر پختونخوا نے کہا کہ وہ ان کے مسائل اور ضروریات سے بخوبی آگاہ ہیں اور ان کے حل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس اپنی کارکردگی بہتر بنائے، فرائض میں غفلت کسی صورت برداشت نہیں ہوگی۔ اور اب صوبہ پنجاب سے کچھ خبریں۔ برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 769ویں عرس کی 15 روزہ تقریبات کل سے پاک پتن میں شروع ہوں گی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی رسومات سجادہ نشین دیوان مودود مسعود چشتی ادا کریں گے، جبکہ بہشتی دروازہ 2 دسمبر کی شب سے مسلسل 5 راتوں تک کھلا رہے گا۔ اندرون و بیرون ملک سے 10 لاکھ سے زائد زائرین کی عرس میں شرکت متوقع ہے۔ اس موقع پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ واک تھرو گیٹس کے ساتھ ساتھ خفیہ کیمرے بھی نصب کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب گزشتہ سال ہونے والے بم دھماکے کے باعث شہر بھر میں سرچ آپریشن بھی جاری ہے جو عرس کے آغاز تک مکمل کر لیا جائے گا۔ رحیم یار خان میں شیخ زاید اسپتال کی نرسوں نے تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے اور سینیورٹی کے تحت پرموشن نہ ملنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور کام چھوڑ ہڑتال کی۔ نرسوں نے اپنے مطالبات کے حق میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جبکہ انہوں نے اسپتال کے احاطے میں احتجاجی ریلیاں بھی نکالی۔ مظاہرین نے اسپتال میں نرسوں کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسپتال میں 80 مریضوں کے لیے صرف ایک نرس موجود ہے۔ انہوں نے سینیورٹی کی بنیاد پر نرسوں کی ترقی اور بورڈ آف مینجمنٹ کے تحت بھرتی نرسوں کو مستقل کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مطالبات کی منظوری تک ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ اس موقع پر مظاہرین نے حکومت پنجاب کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ دوسری جانب ملتان میں ینگ نرسز کا احتجاج 6 روز بھی جاری رہا، جبکہ نرسوں نے مطالبات کے حق میں ڈی سی آفس کے سامنے احتجاجی دھرنا بھی دیا۔ ملتان میں جاری ینگ نرسز کا احتجاج 6 روز میں داخل ہو گیا۔ آج نرسز نے ڈی سی ملتان کے آفس تک احتجاجی ریلی بھی نکالی اور 3 گھنٹے تک دھرنا بھی دیا۔ ملتان سے ملحقہ چھوٹے شہروں سے نرسوں کی بڑی تعداد بھی ریلی میں شریک ہوئی اور حکومت پنجاب کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ بعد ازاں ڈی سی او کی یقین دہانی پر دھرنا ختم کر دیا گیا، تاہم مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو احتجاج مزید تیز کر دیا جائے گا۔ گجرانوالہ میں خاتون کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر ورثاء نے پولیس کے خلاف جی ٹی روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ گجرانوالہ کے نواحی علاقے کوٹلی نو کی رہائشی رخسانہ بی بی کی شادی 10 سال قبل ونیاوالہ کے رضوان سے ہوئی۔ اولاد نہ ہونے پر میاں بیوی میں اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ اسی دوران رخسانہ بیوی اپنے سسرال سے لاپتہ ہو گئی۔ خاوند کی طرف سے رخسانہ کی گمشدگی کا معقول جواب نہ ملا، جس پر اس کے ورثاء نے تھانہ اروپ میں قتل کا مقدمہ درج کروا دیا، لیکن مقدمہ درج ہونے کے بعد پولیس نے ملزمان کو گرفتار کیا اور نہ ہی رخسانہ کی نعش برآمد کی، جس پر ورثاء نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے جی ٹی روڈ بلاک کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس ملزموں کو گرفتار کرنے کی بجائے انہیں پروٹوکول دے رہی ہے۔ شباب ملی لاہور کے صدر ملک جہانگیر بار نے
کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے 25 دسمبر کے جلسے میں بھرپور شرکت کریں۔ لاہور میں شباب ملی کے ضلعی مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شباب ملی لاہور کے صدر ملک جہانگیر بارہ نے کہا ہے کہ شباب ملی کے کارکنان اور نوجوانان لاہور میں ہونے والے جماعت اسلامی کے جلسے میں شرکت کر کے اس بات کا عزم کریں کہ ملک سے کرپشن، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے وہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ لاہور کا جلسہ حکمرانوں کے تخت کو ہلا دے گا۔ اس موقع پر شباب ملی لاہور کے پریس سیکریٹری تنویر احمد سمیت دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ اسوج کے مہینے میں ملک بھر میں کبوتر بازی مقابلوں میں پوزیشن حاصل کرنے والوں میں انعامات تقسیم کرنے کے لیے گجرات میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں پاکستان بھر سے 1000 سے زائد کھلاڑیوں نے شرکت کی، جبکہ اس موقع پر استاد معین نواز کی 50ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی لاہور کے استاد نایاب حیدر اور سیالکوٹ سے سابق ٹیسٹ کرکٹر زاہد فضل تھے۔ اسوج کے مقابلوں میں پہلی پوزیشن حافظ آباد کے ملک افتخار کے کبوتروں نے حاصل کی، جبکہ دوسری پوزیشن گجرات کے جج بٹ اور تیسری پوزیشن بھی گجرات کے ہی باؤ خرم کے کبوتروں نے حاصل کی۔ فاتح کھلاڑیوں میں ٹرافیوں اور نقد انعامات تقسیم کیے گئے، جبکہ استاد معین نواز کے شاگردوں کی دستار بندی بھی کی گئی۔ تقریب کے آخر میں میوزیکل پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر استاد معین نواز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کبوتر پروری کو باقاعدہ کھیل کا درجہ دیا جائے اور آئندہ برس مئی میں ہونے والے پاک بھارت کبوتر بازی کے مقابلوں میں حصہ لینے والوں کے لیے ویزوں کے حصول میں مشکلات دور کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پولیس کو سیاسی مداخلت سے پاک کر دیا گیا ہے، نتائج دینا اب محکمے کی ذمہ داری ہے۔ لاہور میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے منعقدہ جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے پولیس افسروں کو ہدایت کی کہ جرائم کی بیخ کنی اور عوام کی جان و مال کے تحفظ میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس عوام کو بلا تفریق انصاف کی فراہمی یقینی بنائے، فرائض سے غفلت برتنے والے افسران کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے ایلیٹ فورس کو سنگین جرائم کے خاتمے کے لیے استعمال میں لانے کی حکمت عملی مرتب کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس میں منتخب نمائندوں، سیکریٹری داخلہ اور لا پروسیکیوٹر جنرل کے علاوہ پولیس کے اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے اعلیٰ سطح کا کمیشن تشکیل دینے کی ہدایت بھی کی، جو 2 روز میں پولیس کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے سفارشات پیش کرے گا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ کے زیر صدارت لائیو اسٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ میں بہتری کے لیے اقدامات کے حوالے سے بھی ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں چیئرمین لائیو اسٹاک، چیئرمین منصوبہ بندی اور سیکریٹری خزانہ کے علاوہ متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ شہباز شریف نے اس موقع پر کہا کہ لائیو اسٹاک کی ترقی سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے محکمہ لائیو اسٹاک کو آئندہ 5 سال میں معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے جامع پلان تیار کرنے کی ہدایت بھی کی۔ مسلم لیگ نون گوجرانوالہ کے سٹی جنرل سیکریٹری توفیق احمد بٹ نے کہا ہے کہ مسلم لیگ کے یوتھ ونگ کے زیر اہتمام گوجرانوالہ سے ویلکم نواز شریف ریلی نکالی جائے گی۔ گوجرانوالہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے توفیق احمد بٹ نے کہا کہ جس طرح میاں محمد نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے اسلام دشمن قوتوں کے دانت کھٹے کیے اور ڈکٹیٹر مشرف کو اقتدار سے نکال باہر کیا، اسی طرح اب کرپٹ حکمرانوں کو بھی میاں نواز شریف ہی اقتدار سے الگ کریں گے۔ اس موقع پر صدر یوتھ ونگ مسلم لیگ نون عامر اکرام بٹ، ناصر محمود کھوکھر، سردار خالد ملک، شیخ ناصر، رانا مقصود اور دیگر بھی موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے دشمنوں اور یہودی لابی کو شکست دی جائے، ورنہ وہ ہم پر مسلط ہو جائیں گے۔ یوتھ ونگ کے صدر عامر اکرام بٹ نے کہا کہ گوجرانوالہ کے نوجوان اور طالب علم بڑی تعداد میں اس ریلی میں شریک ہو کر ثابت کر دیں کہ میاں نواز شریف نوجوانوں کے بھی محبوب لیڈر ہیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔